جب تمہارا دل حاصل پہ راضی ہو جائے تو سمجھ جاؤ اب صبر کے صلے کا آغاز ہونے والا ہے۔ اللہ تمہاری چاہ سے انکار نہیں کرتا، وہ اجر سنبھال رکھتا ہے، وہ صدائیں رد نہیں کرتا، بہتر وقت پہ نواز دیتا ہے۔ اللہ کن کہتا ہے اور حالات سنور جاتے ہیں۔ اللہ کے کن کہنے سے نصیب سنور جاتے ہیں۔ ممکن ہے یہ انتظار دراصل تمہارے یقین کا امتحان ہو۔ تم جو مانگتے ہو دعاؤں میں وہی تمہارے صبر کا انعام ہو۔ تم محنت کر رہے ہو مگر اجر نہیں مل رہا۔ تم دعائیں مانگ رہے ہو مگر ایسے لگتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی ہے، انتظار کرنا پڑ رہا ہے، تو یہ آیت آپ کے لیے ہے کہ اگر تم اللہ پر یقین کرتے ہوئے محنت کرو گے اور اسے پکارو گے تو وہ کبھی تمہیں مایوس نہیں کرے گا۔ وہ تمہارا انتظار، وہ تمہاری محنت ضائع نہیں کرے گا، اور ایک دن وہ تمہاری ہر محنت اور کوشش کا تمہیں پورا صلہ دے گا، اور وہ تمہیں سب کچھ عطا کرے گا جس کے لیے تم نے اتنا لمبا انتظار کیا، مگر شرط صرف یقین کی ہے جو تمہیں اس پر رکھنا ہے کہ میرا رب کچھ بھولنے والا نہیں۔ جب رب ایک ماہ صبر کرنے پہ انعام میں عید کی خوشی سے نوازتا ہے تو وہ تمہارا سالوں کیا گیا صبر ہرگز رائے گا نہیں جانے دے گا۔ دعا یقین کے ساتھ مانگی جائے تو پھر معجزوں کے ہونے پہ شک نہیں رہتا۔ سجدے میں مانگی گئی دعائیں عرش والوں سے ہر بات منوا لیتی ہے۔ تم بس حاصل پہ شکر ادا کرنا شروع کر دو، پھر دیکھو کس طرح اللہ لا حاصل کو تمہارے نصیب کا حصہ بنا دیتا ہے۔ دعا مانگنا کبھی نہ چھوڑو، کوئی ملے یا نہ ملے اللہ ضرور مل جاتا ہے۔ جو دعائیں دل سے نکلتی ہے وہ نصیب بدل دیتی ہے۔ ممکن ناممکن میں مت الجھو، دعا کی طاقت سے تو صحرا میں بھی چشمہ جاری کروایا جا سکتا ہے۔ ایک دن ہر زخم بھر جائے گا، جو درد تمہیں سونے نہیں دیتا وہ مٹ جائے گا، حالات سنور جائیں گے۔ تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، اس صبر کا صلہ بہت جلد مل جائے گا۔ معجزے تو بہت قریب ہیں، اب بس اللہ کے کن کی صدا باقی ہے۔ اللہ کو دل کا حال بتانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہمارا رب تو بند لبوں کی بولیاں اور آنسو کی زبان جانتا ہے۔ جب ہر طرف ناممکن حالات ہوتے ہیں، یاد رکھنا تبھی معجزے رونما ہوتے ہیں۔ یقین رکھو اللہ سب ٹھیک کر دے گا، کیونکہ ایک وہی ہے جو سب ٹھیک کر سکتا ہے۔ رب کے پاس تمہارے عطاؤں کا سمندر ہے، تمہارے یہ ضبط کے آنسو کا ایک ہی قطرہ اس رب کی رحمت کے سمندر میں شور مچا دیتا ہے اور اس چیز کو بھی کھینچ لے آتا ہے جو تمہارے مقدر کا حصہ نہیں ہوتی۔ کیونکہ جن راستوں کے سفر تکلیف دہ ہو اس کا اختتام ہمیشہ حسین ہوتا ہے۔ چاہے کتنے ہی مشکل حالات ہو، چاہے جتنا بھی ناممکن ہر کام ہو، اپنے یقین اور دعا سے حالات کا سامنا کرنا۔
صبر اور سجدے کے ساتھ اپنے رب کو راضی کرنا، کیونکہ جب اللہ تم سے راضی ہوتا ہے پھر ہر کام تمہاری مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ اللہ تمہارے ہر آنسو سے واقف ہے، وہ تمہارے ہر کوشش کو دیکھ رہا ہے۔ تم نہیں جانتے، لیکن وہ کہیں نہ کہیں تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہے۔ تمہارے غموں کے دن اب ختم ہوئے۔ تکلیف میں ہو تو سجدے کرو، وہی اس میں تمہارے لیے سکون کا انتظام کر رکھا ہے۔ اللہ بہت جلد تمہاری دعاؤں کو کن فیاکون سے گزار کے ایسے معجزہ کرے گا کہ تمہاری مانگی دعائیں قبولیت کی منزل کو پا لیں گی۔ اپنی تکلیف کو دیکھو، اگر اس تکلیف میں تم اپنے رب کے قریب ہو تو تمہیں انعام ملنے والا ہے۔ آگے بڑھنے کے لیے مشکلات سے لڑنا پڑتا ہے، ان کو دیکھنا پڑتا ہے۔ رونے دھونے کے بجائے کبھی یہ سوچ کر دیکھو کہ اللہ تمہیں کس چیز کے لیے تیار کر رہا ہے۔ اس دی ہوئی تکلیف کے ذریعے اگر تم دیکھو تو تمہاری دنیا بدل جائے گی اور آخرت سنور جائے گی۔ ہر چیز وقتی ہے، نہیں یقین تو ایک کام کرو، اپنے ایک ایسے دکھ کو یاد کرو جو تم سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ اب اگر اس چیز کو سوچو گے تو وہ پہلے جیسی تکلیف نہیں رہے گی۔ ایسا بھی نہیں کہ بھول جاؤ گے، لیکن تھوڑا سا درد محسوس ہوگا۔ اللہ سے مانگنے کے بعد شک میں نہ پڑو، کیونکہ تمہاری دعائیں اس نے سنی ہیں جس کے ہاتھ میں دو جہاں ہے۔ وہ ٹوٹے دلوں کو جوڑنا جانتا ہے، بگڑے کاموں کو زبردست طریقے سے سنوارنا جانتا ہے۔ اللہ کو راضی کرنا آ جائے تو کام خود بخود سنور جاتے ہیں۔ اللہ کو سچے دل سے مناؤ، وہ اپنے سے جڑی امیدیں نہیں توڑتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس پر خوب آزمائش ڈالتا ہے۔